ہم نے نعرے لگانے والے مسلمان بچے ہیں. نعرے لگانے کو بولو تو 2 گھنٹے تک 1 گھنٹے تک ہم نعرے لگاتے نہیں تھکیں گے. اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تمہیں دامن پکڑنا ہی کہاں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ میں ہو جاؤ. میں نے قرآن کی یہ تلاوت کی آیت کی. لوگ اس سے مراد دیتے ہیں کہ صادقین سے مراد سچے. سچے تو سچے تو غیر مسلموں میں بھی مل جائیں گے آپ کو, یہودیوں میں بھی سچے ملیں گے آپ کو. تو قرآن کس کو کہہ رہا ہے سچے؟ تو آؤ میں تم کو 2-3 باتیں پیش کر دوں میں اور آپ کو بتا دوں کہ سچا کس کو کہتے ہیں. قرآن صادقین کسے کہتا ہے؟ قرآن کس کا دامن پکڑنے کو کہتا ہے؟ سچا وہ ہوتا ہے جو دیکھا ہوا بتا دے. فلاں جگہ کوئی حادثہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فلاں شخص آیا اور اس نے فلاں سے کوئی ٹکر ماری ہے اور وہ فلاں شخص مر گیا ہے. اس واقعے کو جو بتائے, جو ہو چکا ہے, اس کو سچا کہتے ہیں. اور جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس ذات کا نام ہمارے عقیدتوں کا مرکز فرد الافراد قطب الاقطاب سید السادات حضور سیدنا سید مدار العالمین مدار جہاں زندہ شاہ مدار. آپ حضور جمال الدین جانمہ جنتی سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ کا نام ہی ہو گیا, آپ کا نام جمال الدین, لیکن نام ہو گیا جانمہ جنتی. جانمہ جنتی, اور اس کی بہت ساری وجہ ہے, لیکن میں ایک ہی وجہ بتاؤں گا. آپ حضور غوث اعظم کے سگے بھانجے ہیں. سگے بی بی نصیبہ کے نور نظر 11ویں کے مہینے کے اندر آپ ختم غوثیہ کرواتے ہیں تو جو کتاب ہے اس میں رباعی میں لکھا ہے زینب و بی بی نصیبہ خواہران حضرت علی. زینب اور بی بی نصیبہ حضور غوث اعظم کی بہنیں ہیں. اس میں سے ایک حضرت بی بی نصیبہ, آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی. آپ نے حضور غوث پاک سے مطالبہ کیا اولاد کا, تو آپ نے لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا اور فرمایا اے بی بی نصیبہ تیرے لیے اولاد ہے, لیکن تیرے لیے دعا وہ کرے گا جسے میں بھی محبت کرتا ہوں, جسے لوگ زندہ شاہ مدار قطب المدار کہتے ہیں. ان قریب مجھ سے ملاقات کے آئیں گے, ان سے تم دعا کے لیے کہنا, وہ دعا کریں گے اور تمہیں اولاد ملے گی. اور الحمدللہ مدار پاک غوث اعظم سے ملاقات کے لیے گئے, تب حضور بی بی نصیبہ کو پتا چلا. آپ نے دعا کے لیے کہا, میں بڑی تیزی سے بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ نے دعا کے لیے کہا. مدار پاک نے ہاتھ اٹھائے اور فرمائے اللہ تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا, لیکن شرط یہ ہے ایک میں اپنے ساتھ خدمت دین کے لیے لے جاؤں گا. آپ نے منظور کر لیا, قبول کر لیا. اب آپ وہاں سے چلے گئے. کچھ سالوں کے بعد میں آپ واپس آئے, اور جب آئے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے جس کی عمر 200, 250, 300, 400 سال ہو چکی ہے. چہرے پر نقابات رہتے ہیں اور حجابات رہتے ہیں, بڑے کمال کے ہیں. بدن سے خوشبو آتی ہے, جنت کی محل کی خوشبو آتی ہے. لباس سالوں سے پہنا ہوا ہے, میلا نہیں ہوتا ہے. چہرے پر نقاب رہتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. تو لوگ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے. یہی منظر دیکھنے کے لیے حضور جمال الدین جانمہ جنتی اپنی چھت پر چڑھ گئے اور دیکھ رہے تھے کہ اچانک آپ کا پیر پھسلا اور آپ زمین پر چلے آئے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں. جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو مدار پاک پہنچتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی نصیبہ روتے ہوئے عرض کرتی ہے حضور جس جمال الدین کو میں آپ کو دینے والی تھی وہ شہید ہو چکا ہے. مدار پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اسے میں جانوں. آپ نے فرمایا اے جمال الدین جانمہ جنتی قم باذن اللہ. اے جمال الدین کل تک تو جمال الدین تھا, آج سے تو مدار کی جان ہے اور جنتی ہے. اٹھ جا اللہ کا نام لیتے ہوئے. سبحان اللہ. جس کے لیے مدار پاک یہ کہتے کہ تو جمال الدین نہیں بلکہ جمال الدین جانمہ جنتی ہے. اب وہ دنیا صبح قیامت تک اسے جمال الدین نہیں بلکہ جانمہ جنتی کے نام سے یاد کرتی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں صادق. اگر کہہ دے کہ تو جمال الدین نہیں بلکہ جانمہ جنتی ہے, اب صبح قیامت تک اللہ نے اسے جانمہ جنتی